کبھی سوچا ہے کہ کوئی پلنگ، ہاں ایک بیڈ، بول سکتا ہے؟ یہ کہانی صرف ایک فرنیچر کے ٹکڑے کی نہیں بلکہ ایک کاریگر کی تقدیر اور ایک پوری سلطنت کے گہرے رازوں کی ہے۔ یہ سہیل کی کہانی ہے اور اس کی سب سے بڑی، سب سے حیرت انگیز تخلیق کی۔ یہی سوال، یہی تو اس پوری کہانی کی جڑ ہے۔ کیا ایک بے جان چیز جسے انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو واقعی اتنی طاقت رکھ سکتی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دے؟ یہ داستان ہمیں دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑے راز سب سے غیر متوقع جگہوں پر چھپے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کہانی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم اسلامک کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے: توکل۔ اس کا مطلب صرف اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں بلکہ اس بھروسے کے ساتھ اپنی پوری کوشش بھی کرنا ہے، یعنی بھروسہ اور عمل کا ایک ساتھ ہونا۔ یہی وہ اصول ہے جو ہمارے ہیرو سہیل کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی سخت امتحان سے۔ دو کزن ہیں، ساحل اور سہیل، اور دونوں ایک عظیم کاریگر کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں صرف اپنا ہنر نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کی ہمت بھی ثابت کرنی ہوگی۔ ایک ایسا امتحان جہاں ناکامی کا مطلب سیدھا سیدھا موت ہے۔ اب ذرا ان دونوں کے طریقوں میں فرق دیکھیے۔ ساحل نے تو بس ہمت ہار دی اور قسمت کے بھروسے بیٹھ گیا، لیکن سہیل نے اپنے توکل کو عمل کے ساتھ جوڑا۔ اس نے صرف دعا نہیں کی بلکہ اٹھ کر لکڑی کے بھاری تنے کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ اسی کوشش سے اس کے جسم میں گرمی پیدا ہوئی اور اس کی جان بچ گئی۔ یہ توکل کی بہترین مثال ہے۔ بھروسہ رکھو لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنا مت چھوڑو۔ تو اس امتحان میں کامیاب ہو کر سہیل اب ایک ماہر کاریگر بن چکا ہے۔ وہ ایک نئی سلطنت کا سفر کرتا ہے، اور اسے ذرا بھی اندازہ نہیں کہ اس کا ہنر اسے سیدھا شاہی محل تک لے جائے گا، جہاں اس کی ملاقات ایک شہزادی سے ہونے والی ہے۔ یہاں سہیل نے صرف کاریگری نہیں دکھائی بلکہ کمال کی ذہانت کا ثبوت دیا۔ اس نے ہڈیوں کو اتنی باریکی سے تراشا کہ وہ بالکل اصلی چاول کے دانے لگ رہے تھے۔ جب یہ چاول پکے ہی نہیں تو شہزادی کو تجسس ہوا۔ اس نے ایک دانہ چبا کر دیکھا اور فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام کاریگر نہیں ہے۔ اسی ایک چالاکی نے نہ صرف شہزادی کا دل جیت لیا بلکہ باقی بے قصور کاریگروں کو بھی جیل سے چھڑوا دیا۔ لیکن کہتے نا، کامیابی کے ساتھ ایک خطرہ بھی جڑا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو آرام طلب بنا دیتی ہے۔ محل کی شاہانہ زندگی میں سہیل کا ہنر کہیں کھوسا گیا تھا۔ وہ اپنا مقصد بھولنے لگا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور اب کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو تھوڑا جادوئی، تھوڑا پراسرار ہے۔ سہیل کی بیوی یعنی شہزادی اس سے ایک بہت ہی عجیب فرمائش کرتی ہے، ایک ایسا کام جو سننے میں ناممکن لگتا ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جو سہیل کے سب سے بڑے شاہکار کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ یہ کوئی معمولی فرمائش نہیں تھی، یہ توکل کا ایک اور امتحان تھا۔ یہ اس بات کا ٹیسٹ تھا کہ کیا سہیل یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق انسان کی پکار کا جواب دے سکتی ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ جب سب تھک ہار چکے تھے، جنگل کے ایک کونے میں ایک پرانے سے بیری کے درخت سے آواز آئی، وعلیکم السلام۔ یہ کوئی عام لکڑی نہیں تھی، یہ ایک معجزاتی لکڑی تھی، اور اسی سے سہیل کا شاہکار بننے والا تھا۔ تو اب سہیل کے پاس وہ جادوئی لکڑی آ چکی تھی، اور اس سے اس نے ایک ایسا پلنگ تیار کیا جس کی قیمت بھی اتنی ہی حیران کن تھی جتنی اس کی خصوصیات۔ 1,00,000 روپے! ارے بھائی، اس زمانے میں تو یہ ایک چھوٹی موٹی سلطنت خریدنے کے برابر رقم تھی، اور سہیل اپنی قیمت پر اڑا رہا۔ اس نے صاف کہہ دیا کوئی مول بھاؤ نہیں ہوگا۔ سب سوچ میں پڑ گئے کہ آخر لکڑی کے ایک پلنگ میں ایسی کیا خاص بات ہو سکتی ہے۔ اب کہانی اپنے سب سے دلچسپ موڑ پر آ گئی ہے۔ بادشاہ نے قیمت تو دے دی، لیکن اس کے دماغ میں ایک سوال تھا، کیا یہ پلنگ واقعی اتنا قیمتی ہے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس پر سو کر اس کا راز معلوم کرے گا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس رات اسے ہر سوال کا جواب ملنے والا تھا۔ بادشاہ ابھی جاگ ہی رہا تھا کہ اس نے پلنگ کے پہلے پائے کو ہلتے دیکھا، اور پھر وہ اڑ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے قتل اور دھوکے کی ایک ایسی خوفناک کہانی سنائی کہ بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب دوسرا پایا ایک بالکل مختلف کہانی لے کر لوٹا۔ کوئی قتل نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، یہ ایک خاموش نیکی اور غربت میں گزاری گئی پاکیزہ زندگی کی داستان تھی۔
اس سے پتہ چلا کہ یہ پلنگ صرف برائی نہیں بلکہ چھپی ہوئی اچھائی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ تیسرا پایا صرف دیکھ کر نہیں آیا بلکہ اس نے تو ایکشن بھی لیا۔ وہ انصاف کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اس نے نہ صرف چوری کا پردہ فاش کیا بلکہ موقع پر ہی مجرموں کو سزا دے کر شاہی خزانے کو بھی بچا لیا۔ اور پھر چوتھے پائے نے جو راز بتایا وہ سب سے زیادہ خطرناک تھا، بادشاہ کے قتل کی سازش۔ خطرہ اب پوری سلطنت پر نہیں بلکہ سیدھا بادشاہ کی اپنی جان پر منڈلا رہا تھا، اور وقت بہت کم تھا۔ مسئلہ تو سامنے آ گیا تھا، لیکن حل بھی اسی معجزاتی پلنگ نے بتایا۔ بادشاہ جو یہ سب کچھ سن رہا تھا اب بس سانس روکے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی جان کیسے بچ سکتی ہے۔ تو پلانکس سے جو معلومات ملی، بادشاہ نے ان کا استعمال کیا، نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے بلکہ پوری سلطنت میں انصاف قائم کرنے کے لیے۔ یہ کوئی عام سا جال نہیں تھا بلکہ بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا پلان تھا۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک مقصد تھا۔ پھولوں کی خوشبو سانپ کو کھینچ کر لاتی، گرم کوئلے اور برتن اسے گھبرا دیتے، اور آخر میں دودھ کا پیالہ اسے ایک جگہ روک لیتا تاکہ اسے آسانی سے مارا جا سکے۔ تو اگلی صبح بادشاہ نے فوراً کارروائی کی اور ایک ایک کر کے پلنگ کی بتائی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہوئی۔ زخمی چور خزانے کے ساتھ پکڑے گئے، سنار کی بیوی نے اپنا جرم قبول کر لیا، اور سانپ والا جال بھی کامیاب رہا۔ اس جادوئی پلنگ نے نہ صرف راز کھولے بلکہ انصاف بھی کر دیا۔ اور آخرکار سہیل کو اس کے توکل، اس کی محنت کا پھل ملا۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا، لیکن سہیل نے محل کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر اپنے گھر اور اپنے ہنر کی طرف لوٹنا بہتر سمجھا۔ اس کا سفر جو ایک ٹھنڈی رات سے شروع ہوا تھا اب مکمل ہو چکا تھا۔ تو یہ کہانی ختم ہوتے ہوتے ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ہمارے آس پاس کی چیزیں، ہمارے فون، ہماری کرسیاں، ہمارے گھر کی دیواریں، یہ روز نہ جانے کیا کیا دیکھتی اور سنتی ہیں۔ اگر ان میں بولنے کی طاقت آ جائے تو یہ کون سی کہانیاں سنائیں گی؟ اور کیا ہم ان سچائیوں کو سننے کی ہمت رکھتے ہیں؟